ایک پاکستانی کمانڈو مشرقی پاکستان میں دشمن اور غداروں سے بیک وقت نبرد آزما، حب الوطنی اور سرفروشی کی ایک لازوال داستان۔ گزشتہ ایک ساتھ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک پر کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ایک ساتھ بلا تاخیر ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں اب ڈھاکہ تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ مقامی طور پر ہماری حکومت سورج ڈھلنے کے بعد ختم ہو جاتی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد شرپسندوں کا راج شروع ہو جاتا تھا۔ فوجیوں کی چھاونیوں میں امان میسر تھی، لیکن غیر فوجی غیر بنگالیوں کی زندگی جیتے جی جہنم بن چکی تھی۔ وہ لوگ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے اور اپنا اثاثہ اونے پونے داموں فروخت کرنے کے بعد ایئرپورٹ کا رخ کرتے، جہاں جہاز کا ٹکٹ حاصل کرنے والوں کی قطاریں لگی رہتی تھیں۔ اکثر لوگ تو کئی ہفتوں سے ہوائی اڈوں کی عمارت میں فروکش تھے۔ ان کی ناگفتہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کئی ایسے پاکستانی جو یہاں پچھلے 20 سال سے مقیم تھے، جن کے لاکھوں کروڑوں کے بزنس تھے، اب کوڑی کے محتاج ہو کر یہاں آن پڑے تھے۔ ان کے کاروبار تباہ ہو گئے تھے۔ اکثر ان میں سے صدیوں کے بیمار نظر آنے لگے تھے۔ مسلسل مصائب اور اس خوف نے جس کا وہ ایک لمبی مدت سے شکار تھے، ان کی سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب کر لی تھیں۔ ان میں سے شاید ہی کوئی خوش قسمت ایسا ہوگا جس کا پورا کنبہ سلامت رہا، ورنہ زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جن کے خاندان کے قریباً آدھے افراد جاں بحق ہو چکے تھے۔ اپریل تک تو یہ حالت تھی کہ عوامی لیگ نے ہوائی اڈے کو جانے والے راستوں پر اپنی چیکنگ پوسٹیں قائم کر رکھی تھیں۔ وہ لوگ ہوائی اڈے کی طرف جانے والے ہر شہری کی تلاشی لے کر اس کی جیبیں خالی کرتے تھے۔ اس کے بعد اسے جی بھر کے ذلیل کیا جاتا اور اکثر کو صرف تن کے کپڑوں کے ساتھ ہی ہوائی اڈے تک جانے کی اجازت ملتی۔ آپریشن سرچ لائٹ کے بعد کم از کم یہ پوزیشن ختم ہو چکی تھی۔ اب ان کی وہ پوسٹ تو باقی نہیں رہی تھی، لیکن مغربی پاکستان کی طرف جانے والوں کا اتنا زیادہ رش ہو چکا تھا کہ مہینوں ان کی باری نہیں آتی تھی۔ لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے بلیک میں ٹکٹ خریدتے اور ہوائی اڈے کی عمارت پر ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاتے۔ یہاں انہیں کم از کم یہ سہولت تو میسر تھی کہ بھلے فرش پر ہی صحیح وہ محفوظ نیند تو سو سکتے تھے، کیونکہ ہوائی اڈے کے گردا گرد فوج کا زبردست پہرا تھا اور تخریب کاروں کے اس طرف آنے کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ جبکہ وہ بدقسمت مغربی پاکستانی اور بہاری جو ابھی تک شہروں میں رہائش پذیر تھے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ میری کمپنی کی تعداد قریباً نصف رہ گئی تھی۔ باقی سب جوان ایک دو کر کے اپنی جان مقدس فریضے کی ادائیگی میں جان آفرین کو سونپ چکے تھے۔ کمانڈوز کو اتنی تیزی سے حرکت میں آنا پڑتا تھا کہ اگلے پل کا گمان نہیں گزرتا تھا۔ ہمارا چونکہ بٹالین ہیڈ کوارٹر ڈھاکہ میں تھا، اس لحاظ سے تو ہم مرکز میں مقیم تھے، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ ہم مہینے میں شاید ہی 1-2 دن اپنے ہیڈ کوارٹر میں گزارتے تھے، جبکہ بقیہ تمام ایام ہمیں مختلف آپریشنوں میں گزارنے ہوتے تھے۔ ڈھاکہ میں اپنے قیام کے آخری لمحات تک میں نے دیکھا کہ ایسے پاگلوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کوئی لوٹنے کے پاگل پن میں مبتلا تھا، کوئی لٹ کر پاگل ہو گیا تھا۔ 8-10 روز تک مسلسل دن رات میں ڈھاکہ کے مضافاتی علاقے میں خدمات انجام دیتا رہا۔ انٹیلیجنس کی رپورٹیں اور وہ خطرناک دستاویزات جو ہم تک پہنچ رہی تھیں، ہمارے لیے حد درجہ تشویش کا باعث تھیں۔ اب ہماری ہائی کمان کو یقین ہو چلا تھا کہ انہیں بالآخر بھارت کے ساتھ ایک آخری اور بھرپور جنگ لڑنی ہے۔ ہمارے جوانوں کو اب تک کی صبر آزما اور اعصاب شکن لڑائی نے تھکا ڈالا تھا، لیکن اپنے محدود وسائل کے پیش نظر ہمیں نہ صرف یہ کہ اسی قلیل تعداد فوج سے جنگ لڑنی تھی، بلکہ اسی تھکی ماندی اور زخموں سے پاش فوج کے ذریعے اندرون ملک میں بھی امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا تھا۔ وہ لوگ جو آج پاکستانی فوج کی بزدلی کا رونا روتے نہیں تھکتے اور عجیب طرح کی تعویلیں پیش کرتے ہیں، شاید جنگ کے معنی ہی نہیں جانتے۔ آئیے ایک نظر دشمن کی اور اس کے مقابلے میں اپنی فوج کا جائزہ لیں۔ بھارت کی 8 ڈویژن فوج مشرقی پاکستان کی سرحد پر مورچہ بند تھی۔ 2 ڈویژن اس کے علاوہ چین کی طرف متعین تھے، جن کا رخ بوقت ضرورت اس طرف موڑا جا سکتا تھا۔ ان 8 ڈویژنز میں سے 2 مغربی بنگال میں رکھے گئے تھے تاکہ حکم ملنے پر جیسور کی سمت پیش قدمی کر سکیں۔ یہ 2 کور کے ماتحت تھے۔
شمالی مغربی علاقے پر چڑھائی کے لیے 3 ڈویژنز پر مشتمل 33 کور تھی۔ مشرقی سرحد پر 3 ڈویژن مورچہ بند تھے جن کی کمان 4 کور کے حوالے تھی۔ ہر ڈویژن توپ خانے سے لیس تھا۔ ان کے علاوہ آرٹلری اور پیدل فوج کی مندرجہ ذیل ریجمنٹیں تھیں۔ نمبر 1 فیلڈ ریجمنٹ توپ خانہ جن میں 48 توپیں جن کی تعداد پھر 60 ہو گئی۔ نمبر 2 میڈیم ریجمنٹ جس میں 10 توپیں جو بعد میں 12 ہو گئیں۔ ان میں روس کی ساختہ 130 ملی میٹر دھانے کی وہ توپیں بھی شامل تھیں جو 30 کلومیٹر تک مار کرتی تھیں۔ T-55 ٹینک 1 ریجمنٹ قریباً 45 ٹینک کے برابر۔ نمبر 4 PT-76 ٹینک 1 ریجمنٹ اور 12 اسکواڈرن۔ نمبر 5 شرمن ٹینک 1 ریجمنٹ۔ ہمارے ٹینک رات کو بالکل اندھے ہوتے ہیں جبکہ بھارت کے اکثر ٹینکوں میں انفرا ریڈ شیشے نصب ہیں اور رات کو بخوبی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس طرح بھارتی ٹینک پانی میں تیر کر رکاوٹ عبور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ معقول تعداد میں بھارتی فوج کے پاس بختر بند گاڑیاں تھیں جن کی مدد سے وہ 2 پلٹنیں بیک وقت گولیوں کی بوچھاڑ سے محفوظ رکھ کر میدان میں اتار سکتی تھی۔ اس کے علاوہ فضائی قوت میں 80 اسکواڈرن، 1 اسکواڈرن میں 18 طیارے جن میں MiG-21 کیمبرا، SUL لڑاکا بمبار، نیٹ زمینی کمک دینے والے طیارے شامل تھے۔ دشمن نے مشرقی پاکستان کے گردا گرد ہوائی اڈوں کا جال بچھا رکھا تھا اور دریائی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بار بردار طیارے اور ہیلی کاپٹر مہیا کیے گئے تھے۔ بحری قوت میں طیارہ بردار بحری بیڑا وکرانت جس میں سمندری دیکھ بھال کرنے والے 6 طیارے، 16 سمندری عقاب لڑاکا بمبار، 3 سی ہاک شامل تھے۔ اس کی حفاظت کے لیے معقول تعداد میں ڈسٹرائر اور فریگیٹس تھے۔ علاوہ ازیں 4 بڑے جنگی جہاز، 2 آبدوزیں، 1 سرنگیں صاف کرنے والا جہاز اور 5 گن بوٹس۔ اس کے علاوہ 1 چھاتا بردار بریگیڈ، 3 بریگیڈ گروپ، بارڈر سیکیورٹی فورس کی 42 پلٹنیں اور مکتی باہنی الگ تھی۔ تمام معلومات بحوالہ کرنل صدیق سالک، وٹنس ٹو سرنڈر۔ اس آتش و آہن میں ڈوبی فوج کے مقابلے میں ہماری دفاعی قوت زمینی فوج کے صرف 3 انفینٹری ڈویژنز پر مشتمل تھی جبکہ وہ ضروری ساز و سامان سے بھی لیس نہ تھے۔ PAF کا صرف 1 اسکواڈرن 16 سیبر طیارے ڈھاکہ میں تھا۔ بحریہ کے پاس صرف 4 گن بوٹس تھیں۔ اس کے علاوہ 73,000 نیم عسکری نفری جو رضاکاروں، مجاہدوں اور EPCAF پر مشتمل تھی۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ایک طرح سے مشرقی پاکستان کی قریباً ساری ہی بنگالی آبادی بھی ان لوگوں کی فوج کا ہی ایک حصہ شمار ہوتی تھی کیونکہ ان کی دلی ہمدردیاں بھارتی فوج کے ساتھ تھیں اور انہوں نے وقت آنے پر اس کا عملی مظاہرہ بھی جی جان سے کیا۔ مشرقی محاذ 3 اطراف سے بھارتی علاقے میں گھرا ہوا تھا۔ چوتھی سمت خلیج بنگال تھی جہاں مضبوط بھارتی بحریہ کسی بھی وقت ناکہ بندی کر کے یا بارودی سرنگیں بچھا کر ہمارا راستہ بند کر سکتی تھی۔ صرف جنوب مشرقی سرحد پر ایک چھوٹی سی پٹی برما کی طرف کھلتی ہے لیکن یہ علاقہ جنگلوں اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے جہاں مختلف قبائل آباد تھے۔ اس علاقے کی پوزیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ یہاں کھلی جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مقامی موسمی حالات الگ مصیبت تھی۔ مشرقی پاکستان میں اپریل سے اکتوبر تک بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور سیلاب بھی کناروں سے باہر آ کر تباہی مچاتا رہتا ہے۔ پانی اترنے کے بعد بھی سیلن زدہ زمین پر آسانی سے کوئی بھی فوج نقل و حرکت نہیں کر سکتی۔ اس روز جب میں ایک مہم سے واپس لوٹا تو ایک ضروری پیغام میرا منتظر تھا۔ میں بھاگم بھاگ CMH پہنچا جہاں عثمان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ کل رات ہی واپس لوٹا تھا جب ڈھاکہ میں دوران گشت گھات میں لگی مکتی باہنی کا شکار ہو گیا۔ اس کے 2 ساتھی جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسے سٹین گن کا قریباً پورا برسٹ، پیٹ اور سینے میں لگا تھا۔ اس کا اتنا زیادہ خون بہہ چکا تھا کہ ڈاکٹر آپریشن کرنے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتے تھے۔ مجھے تو اس کا زخم دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ اب تک زندہ کیسے رہا۔ مجھے دیکھتے ہی ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ علی بھائی، اس کی نحیف اور کمزور سی آواز سن کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ خدا کا شکر ہے کہ ملاقات ہو گئی۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ میری شدید خواہش تھی کہ آپ سے آخری وقت بات کر لوں، کچھ کہہ سن لوں۔ میں ٹکر ٹکر اس کا منہ دیکھے جا رہا تھا۔ اسے کہنے کے لیے مجھے کچھ نہ سوجھا۔ میرا ذہن واقعی معاف ہو چکا تھا۔
اس کی حالت دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی تک اس کا زندہ رہنا کسی دوا کا نہیں دعا کا مرہون منت ہے۔ ایکسکیوز می سر، ایک ڈاکٹر نے اچانک وہاں آ کر مداخلت کی۔ وہ مجھے وہاں سے ہٹ جانے کا اشارہ کر رہا تھا، شاید اسے آپریشن تھیٹر میں لے جانا مقصود تھا۔ عثمان نے میری طرف ایسی جگر پاش نظروں سے دیکھا کہ میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ اس کی حالت اس پھانسی پانے والے مجرم کی سی تھی جس کے لواحقین کو آخری ملاقات میں وقت ختم ہونے کی وارننگ دے کر الگ کر دیا جاتا ہے۔ گڈ لک میرے پیارے بھائی۔ میں نے اپنے آپ کو حد الوسع سنبھالے رکھا۔ موت کی شاہراہ کے مسافر کو روتے ہوئے میں الوداع کہنا نہیں چاہتا تھا۔ لوگ جانے والوں کو ہنستے ہوئے رخصت کرتے ہیں اور کمانڈوز کے لیے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو کبھی روتے ہوئے گلے مل کر الگ نہ ہوں۔ اسے مسکرانے کا حکم ہوتا ہے۔ میدان کارزار میں بھی موت کو مسکرا کر لبیک کہنا سکھایا جاتا ہے، اور مجھے یہ بھرم بہرحال نبھانا تھا کیونکہ میں کمانڈو تھا۔ گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اپنے وطن کی مقدس مٹی کے حضور جان کا نذرانہ پیش کر دینے والے اس جانباز کو دینے کے لیے میرے پاس اور تھا ہی کیا۔ میں اس کے کمرے سے نکلا اور ایمرجنسی آپریشن روم کے باہر رکھے اس لوہے کے بینچ پر بیٹھ گیا جو مجھ جیسوں کے لیے وہاں بچھا ہوتا ہے۔ ابھی بمشکل 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک جیپ سے آنسا اور چاچی باہر نکلتی دکھائی دی۔ مجھے جیسے کسی نادیدہ قوت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ابھی تک میں خود فراموشی کے عالم میں وہاں بیٹھا تھا، ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے نیاز، بیگانہ۔ عثمان کی بات کچھ اور تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں چاچی اور آنسا کا سامنا کیسے کر پاؤں گا۔ دونوں ماں بیٹیاں پھٹی پھٹی نظروں سے چند منٹ بعد میرے سامنے سوال بنی کھڑی تھی۔ انہوں نے زبان سے کچھ نہ کہا، لیکن ان کی بے زبانی مجھ پر قیامت ڈھا گئی۔ اگر کوئی بہت بڑا انشا پرداز بھی ہوتا تو شاید دنیا بھر کی لغتوں میں سے اس وقت انہیں تشفی دینے کے لیے کوئی لفظ نہ ڈھونڈ پاتا۔ اصولاً مجھے یہی چاہیے تھا کہ انہیں طفل تسلیاں دے کر بہلاؤں، انہیں کہوں کہ وہ بالکل نہ گھبرائیں، معمولی سا زخم ہے، عثمان ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ابھی مسکراتا ہوا آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے گا اور ہمارے تمام وسوسوں، تمام نامرادیوں کو اس کی مسکراہٹ موت کی نیند سلا دے گی۔ لیکن میں چپ رہا۔ اس لمحے میری تمام حیات کو جیسے کسی نے عمل تنوین کے ذریعے سلب کر لیا۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہ کہہ سکا۔ میرے ضمیر نے اس لمحے کسی مصلحت کو اپنانا گوارا نہ کیا۔ میں نے جھوٹ بولنے سے خاموش رہنا بہتر سمجھا اور ہونقوں کی طرح ان کا منہ دیکھتا رہا۔ ہم تینوں ہی پتھر کے بت بنے ایک دوسرے کے سامنے ایستادہ تھے، بالکل ان کے مجسموں کی طرح جنہیں عبرت کا نشان بنانے اور زمانہ ماضی سے تاریخ کے طالب علموں کو روشناس کرانے کے لیے میوزیم میں رکھا جاتا ہے۔ وہ مجسمے جو بے جان ہو جاتے ہیں لیکن جن کے جسموں پر ماضی کے اوراق پھڑپھڑا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے علم نہیں اس وقت میرا بلڈ پریشر کیا تھا، دل کی دھڑکنوں کی رفتار کیسی تھی، خون کی گردش شریانوں میں نارمل تھی یا ایب نارمل۔ میں اپنے آپ سے، اپنے گرد و پیش سے بالکل الگ تھلگ ان دونوں ماؤں بیٹیوں کے سامنے کھڑا سوچ رہا تھا کہ قدرت نے ان میں کیا دیکھ لیا کہ انہیں امتحانوں کے لیے چن لیا۔ ان کے اجداد نے کیوں ایسی بڑی کوئی نیکی کر لی تھی کہ وہ خدا کے برگزیدہ بندے بن کر آنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اس کے امتحانات کے نظر کر گئے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ عثمان مر جائے گا، لیکن کیوں؟ آخر وہ کیوں مرے گا؟ اس کی بوڑھی ماں اور جوان بہن نے ایسا کیا پاپ کیا کہ وہ دونوں اس کی موت کے بعد زندہ درگور ہو کر رہ جائیں؟ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کیوں نہ مریں؟ کچھ کمزور لمحے زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں جب پتھر لوگ بھی موم کی طرح پگھل کر رہ جاتے ہیں۔ ان ساعتوں میں بڑے بڑے سورماؤں کی مردانگی کو موت آ جاتی ہے، توانائیاں رخصت ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے جابر بچے بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس وقت میں انہی کمزور لمحوں کی گرفت میں تھا۔ دنیا کے کسی کمانڈو ٹریننگ سینٹر میں ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بتایا جاتا، کوئی ایسا کورس نہیں پڑھایا جاتا جس کی کسی بھی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ مرتے ہوئے انسان کے لواحقین کا سامنا کیسے کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے تو کم از کم میری تربیت ادھوری تھی۔ اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا اور مجھے یوں لگا جیسے میں نے کینسر کا علاج دریافت کر لیا ہو۔ میں نے سوچا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اپنے پیارے دوست کو، اپنے جیالے کو ایک پرسکون موت تو دے سکتا ہوں۔ تب میں ایک ارادہ کر کے آپریشن روم کی طرف بڑھا۔ میں نے بغیر آہٹ کیے دروازہ کھولا۔ دونوں ماں بیٹی مجھے حیرت سے اندر جاتا دیکھنے لگیں۔ آپریشن تھیٹر میں عثمان کے سرہانے کھڑی دونوں نرسوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔
لیکن میرے کندھے پر لگے سٹار اور سینے کے بائیں جانب آویزہ نشان کو دیکھ کر کسی کی جرت نہ تھی کہ مجھ سے کوئی سوال کرتا۔ وہ پاکستان آرمی کی نرسیں تھیں اور میں پاکستان آرمی کا آفیسر۔ عثمان کے دائیں بائیں کھڑے سٹینڈوں پر خون اور گلوکوز کی بوتلیں لٹک رہی تھیں۔ ابھی تک وہ مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ میں اس کے سرہانے جا کھڑا ہوا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے سر کے اشارے سے مجھے خوش آمدید کہا۔ عثمان بھائی، میں نے چند لمحوں کا ضیاع بھی گوارا نہ کیا۔ میں آنسا سے آج شادی کر لوں گا ابھی۔ ایک پرنور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے چپک گئی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی دو چند ہو گئی، بالکل ایسے ہی جیسے بجھنے سے پہلے چراغ کی لو ایک دم بھڑک اٹھتی ہے، اور پھر اس کی آنکھیں چلک گئیں۔ لیکن یہ منظر دیکھنے کے لیے میں وہاں نہ ٹھہرا۔ بغلی دروازے سے ڈاکٹر اندر داخل ہو رہا تھا۔ دونوں نرسیں بت بنی مجھے جاتے دیکھتی رہیں۔ بیٹھ جائیے چاچی، بیٹھو آنسا۔ میں نے اپنی منتظر دونوں ماں بیٹیوں کو تسلی دی۔ وہ دونوں انہی قدموں پر کھڑی تھیں جن پر انہیں چھوڑا گیا تھا۔ اب میں قدرے سنبھل چکا تھا۔ میں نے مرتے ہوئے عثمان کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ ہی نہیں تھمایا تھا، اپنے دل اور روح پر پڑی پتھر کی چٹان بھی اتار کر پھینک دی تھی۔ اب میں خود کو قدرے مطمئن جانتا تھا۔ بیٹا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چاچی نے پہلی مرتبہ زبان کھولی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی منافقوں کی طرح مسکرا دیا۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ مجھے عثمان ہی کا کہا ہوا فکرہ یاد آ گیا۔ یوں بھی آدمی بڑا مطلبی ہے، بڑا ہی سیانہ ہے۔ ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ مذہب کو آڑ بنا کر آفتوں سے محفوظ رہنے کا آرزومند ہو جاتا ہے۔ ہر بات میں صبر و شکر کے حوالے تلاش کرنے لگتا ہے۔ بوڑھی مظلوم عورت خاموش ہو گئی۔ وہ میری اس بات کو رد کرنے کا حوصلہ نہ کر سکی کہ میں اس کے اور اپنے درمیان ذات باری تعالیٰ کو لے آیا تھا۔ یہ میری بزدلی تھی یا عقل مندی، فرار تھا یا مصلحت کوشی، مجھے ان سوالوں کا جواب پھر کبھی نہ مل سکا۔ آؤ آنسا، گھر چلتے ہیں۔ عثمان انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں ہے اور ہم کل دوپہر سے پہلے اس سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ میں نے پتھر کی اجنتا کو مخاطب کیا جو خالی خالی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی، اور میں ان دونوں ماں بیٹی کو لے کر محمد پورہ چلا آیا، جہاں ان کے گھر پر عثمان کی خیریت جاننے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ پریشان، سہمے اور گھبرائے ہوئے، مایوس اور خوفزدہ محب وطن لوگ اپنے اس جالے ساتھی کی خیریت جاننے کو بےتاب ہو رہے تھے جو بدترین حالات میں بھی ان کی امید بندھائے ہوئے تھا، جس کا وجود ان کے لیے باعث برکت تھا۔ ایک عثمان کے دم سے ان کے اندر مورال نام کی کوئی شے ابھی تک باقی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ہم اس سلسلے کی مزید قسطیں لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔